شاہ رخ خان جب بالی ووڈ میں نہیں تھے تو ان کے دوست ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ شاہ رخ خان صاحب آپ کیا بننا چاہتے ہیں بڑے ہو کے؟ انہوں نے کہا میں بالی ووڈ میں جانا چاہتا ہوں. تو ان کے دوست کافی سرپرائز ہوئے, انہوں نے کہا یار مذاق مت کرو میرے ساتھ, بالی ووڈ میں تمہاری امی نہیں ہے, تمہارے والد نہیں ہے, تمہارا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے, کمپٹیشن اتنا ہائی ہے, ہر روز ایک نئی مووی آ رہی ہے, تم کیسے کمپیٹ کرو گے لوگوں کے ساتھ, اتنا کمپٹیشن ہے. اور شاہ رخ خان نے کیا خوبصورت بات کی جو کہ مجھے ابھی تک یاد ہے, انہوں نے کہا کہ آئی کمپیٹ ود مائی سیلف, میں اپنے آپ سے مقابلہ کرتا ہوں, میری جو سابقہ کارکردگی ہے میں اس سے بہتر ہونا چاہتا ہوں. یہ جو جملہ تھا شاہ رخ خان کا, یہ انہیں آج سپر سٹار بنا دیتا ہے. 3 لوگ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ریس میں شریک ہوئے, 3 لوگ سینکڑوں لوگوں کے ساتھ ریس میں شریک ہوئے اور وہ تینوں ہی ریس جیت نہ سکے. اس میں سے جو پہلا شخص تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سابقہ کارکردگی سے بہتر کارکردگی دکھا سکے اور وہ اپنے مقصد میں پورا ہوا. اور جو دوسرا شخص تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنا سٹیمنا چیک کرنا ہے, وہ بھی اپنے مقصد میں پورا ہو گیا. اور تیسرا شخص تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ اس نے پوری جو ریس ہے وہ ختم کرنی ہے, اس نے پوری ریس میں دوڑتے رہنا, بیچ میں رکنا نہیں ہے, اور اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا. اب آپ مجھے بتائیں کیا وہ تینوں کامیاب ہیں؟ ایگزیکٹلی. اور بہت سے لوگ جو اس وقت اس ہال سے باہر بیٹھے ہیں, یا آپ میں سے بہت سے لوگ جو موجود ہیں, وہ صرف کامیاب کس لیے ہونا چاہتے ہیں؟ پوزیشن کے لیے, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ. اس پوزیشن کے لیے بہت سے لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ اس لیے کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ وہ کسی کمپنی کے CEO بننا چاہتے ہیں, حالانکہ ہم اپنی جو پریکٹس ہے اسے کسی دوسرے کی ہائی لائٹ سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بہت جملہ سنا ہوگا مگر ہم اسے امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. بلینئر لڑکا انٹرویو دے رہا تھا ٹی وی پہ, اور ٹی وی ہوسٹ نے اسے اس کے جب بچپن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی تھی. تو بڑا عجیب سا سوال آگے سے ہوسٹ نے کیا, اس نے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی تھی کہ آپ کی ماں لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرتی ہے؟ اور اس نے کیا خوبصورت بات کی, اور اس نے کہا کہ مجھے شرم تب آتی جب میری ماں چوری کرتی, مجھے شرم تب آتی جب میری ماں کرپشن کرتی. یہ وہ جو الفاظ تھے یہ اسے بلینئر بنا چکے تھے, بلین ایئر بنا دیا تھا ان الفاظ نے, کیونکہ اسے اپنی ماں کے کام کے اوپر کوئی اعتراض نہیں تھا. کیونکہ آج کل لوگ, میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک گھر گیا کسی کے, اور وہاں پر مجھے یہ سننے کو ملا کہ ایک بندے ہیں جنہوں نے, ان کی عمر تقریباً 50 to 55 کے قریب ہے, اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کیوں شادی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے PhD کی ہوئی ہے, PhD ان انگلش لٹریچر, PhD کی ہوئی ہے ان انگلش لٹریچر, تو ابھی تک مجھے میرے میچ کی کوئی لڑکی نہیں ملی جس کی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی. یہ دیکھیں ذرا کہ اس نے بھی, کوئی مجھے ایسی لڑکی نہیں ملی جس نے کہ PhD کی ہوئی ہو, وہ بھی انگلش میں, اس لیے میں نے ابھی تک شادی نہیں کی. اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے تقریباً 55 سال ویٹ کیا ہے, ضائع کر دیے ہیں, اور ابھی بھی وہ ڈھونڈ رہے ہیں. کہنے کا کوئی نظر میں ہو تو بتانا. ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ, ایسا ہوتا ہے. ہمیں خدا نے سب سے بڑا جو اختیار دیا ہے, سب سے بڑا اختیار ہمارے پاس جو اس وقت ہے کسی بھی انسان کے پاس, وہ ہے اس کا انتخاب کرنے کا اختیار. ہم کسی بھی چیز کو چوز کر سکتے ہیں, کسی بھی چیز کو. ہم نے فرینڈس چوز کرنے ہیں, ہم انہیں چوز کر سکتے ہیں. میں GNN پہ میرا انٹرویو تھا کل, تو میں نے وہاں پہ بھی یہی بات کی. انہوں نے کہا کہ خوش کیسے ہوا جا سکتا ہے, ہیپینس کا کوئی سیکرٹ آپ ہمیں بتائیں. میں نے انہیں بتایا, میں نے کہا کہ خوش ہونا بھی ایک چوائس ہے, آپ چوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہیپی ہونا ہے. ہمارے پاس ہمیشہ چوائس رہتی ہے. ہم نے اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے, ہم نے یونیورسٹی جانا ہے, ہم نے یوٹیوب یوز کرنا ہے, ہم نے یوٹیوب یوز کرنا ہے یا پھر ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے. دیر آر 2 choices, ہم نے یوٹیوب یوز کرنا ہے یا پھر ہم نے ٹی وی دیکھنا ہے. میرا ایک فرینڈ ہے جو کہ 24 گھنٹے یہ دیکھتا ہے کہ آج قومی اسمبلی میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا ہے, اس میں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے, اس میں احسن اقبال صاحب نے کیا کہا ہے. اور وہ مجھے ہر روز رات کو ٹیکسٹ کر کے بتاتا ہے, یار یہ جو احسن اقبال نے یہ بات کی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے. یہاں پہ جو آپ لوگ موجود ہیں, آپ لوگوں نے انتخاب کیا ہے کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس میں آنے کا, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت ہارڈیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ اس وقت میکڈونلڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میکڈونلڈس کا ہیپی میل انجوائے کر رہے ہیں. دیر از اے ڈفرنس بٹوین یو اینڈ دیم, سو کلیپ فار یور سیلف. دیر از اے ڈفرنس.
آپ میں اور ان میں بہت فرق ہے. یوٹیوب پر آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بے تحاشا سیمینارز ہیں, بہت سے سیمینارز ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں, مگر ٹی وی پہ آپ کے پاس چوائس نہیں ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے سب سے پہلے بات کی کہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی انسان کے پاس, وہ ہے اس کا انتخاب کرنے کی چوائس. ہمارے پاکستان میں جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے لوگ موٹے ہو رہے ہیں, وہ مسئلہ بتاؤں کیا ہے؟ وہ مسئلہ ہے ٹیسٹ کرنے کا مسئلہ. جب بھی ہم کسی شادی میں جاتے ہیں, کسی کے گھر جاتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ہم کھائیں گے نہیں, ٹیسٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑے مزے کی کھیر بنائی ہوئی ہے آپ کے لیے, کھیر مکس بنائی ہوئی ہے آپ کے لیے, تو آپ ذرا اسے کھا کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہم ڈائٹنگ پہ ہیں اس لیے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اور جب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ان کا جو دل ہے وہ مزید کرتا ہے اور وہ مزید کھیر کھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اب ڈائٹنگ تو اپنی چھوڑ دی ہے, تو آپ مزید کیوں نہ کھا لیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ کیچڑ میں گر جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ اب تو ہم گر گئے ہیں, تو اب اٹھنے کی کیا ضرورت ہے, یہی پہ ہم لیٹے ہوتے ہیں.